جب قازمین کا حرم امام کی شہادت ہوئی، امام کو قازمین میں مدفون ہے، میں پڑھوں گا تھوڑا سا شہادت، لیکن کس دربار میں آپ اس وقت کس امام کے مجلس میں آئے ہیں؟ قازمین کے حرم میں اس کے اطراف میں ہمارے بہت بڑے بڑے علماء مدفون ہیں. شیخ مفید ہیں، ٹھیک ہے، شیخ مفید کے ساتھ ساتھ مثلا سید مرتضیٰ جنہوں نے نہج البلاغہ کمپائل کی، سید رضی اور سید مرتضیٰ کے بھائی ہیں، پھر خواجہ نصیر الدین طوسی، یہ سارے بڑے بڑے علماء کہاں پر ہیں؟ بغداد میں، قازمین میں دفن ہیں. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ نجف سے پہلے جو ہمارا حوضہ علمیہ تھا وہ کہاں تھا؟ بغداد میں تھا. پھر شیخ طوسی کا کتاب خانہ چلا دیا گیا اور ان کو ہجرت کرنا پڑی، بغداد سے نجف تشریف لاتے ہیں اور نجف میں انہوں نے حوضہ علمیہ کی بنیاد رکھی. وہ ایک الگ اس کی تاریخ انشاءاللہ کبھی گزارش کروں گا. تو ہمارے شیخ طوسی سے پہلے جتنے بزرگ علماء ہیں وہ کہاں دفن ہیں؟ قازمین، یعنی 7ویں امام کے حرم میں اور 9ویں امام کا حرم. انشاءاللہ اللہ آپ کو لے کر جا دیکھیے گا، ایک ہی ذریعہ جس میں دونوں ائمہ مدفون ہیں. جب خواجہ نصیر الدین طوسی کی وفات ہونے والی تھی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ مجھے مولا کے جوار میں قازمین میں حرم میں دفن کر دینا، اور پھر اس کے بعد اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب مجھے 7ویں امام اور 9ویں امام کے حرم میں لے کر جانا تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ مولا کے جوار میں دفن ہو سکوں، لہذا میری میت کو لے جانے سے پہلے میرے کفن پر قرآن کی ایک آیت لکھنا، اور قرآن کی آیت لکھ کر پھر مجھے مولا کے حرم میں لے کر جانا. وہ آیت کون سی تھی کہ میرے کفن پر یہ لکھنا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، اصحاب کہف کے کتے کی آیت. کہا ایک کتا ہے جو اس دربار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے. کہا میرے کفن پہ یہ آیت لکھنا پہلے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ. اس سے پہلے مجھے مولا کے حرم میں لے کے جانا، کیونکہ جہاں 7ویں مولا باب الحوائج دفن ہو اور جہاں 9ویں مولا امام جواہر دفن ہو، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت کہ میں وہاں دفن ہو سکوں. لہٰذا 9ویں امام کی مجلس میں آپ تشریف لائے ہیں دل میں اس نیت کے ساتھ کہ مولا اس قابل نہیں تھے کہ آپ کی محفل میں آپ کی مجلس میں بیٹھ سکتے. فرش ادا پر آپ کے نام سے آ کر بیٹھے، میری حیثیت کیا ہے یہاں پر؟ میں آپ کے لیے نہیں کہتا، میں جرات نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنے آپ کے لیے بہت فخر کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں اسی آیت کو دہراتے ہوئے جو خواجہ نصیر الدین طوسی نے اپنے کفن پر لکھوائی تھی وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ. اے نبی مولا اور آقا، آپ کی شہادت کے دن آپ کی مجلس میں بیٹھے ایک کتا ہے کہ جو آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے. یہ امامت کا مقام. اور میں نے عرض کیا 9ویں امام کا جو زہر تھا تو مچھلی کی طرح تڑپتے رہے مولا، اور جب زہر دے دیا گیا خدا نخواستہ کسی کو تو اسے پیاس بہت محسوس ہوتی ہے، تو بار بار کہتے جاتے تھے وقتاً فوقتاً اور وقتاً فوقتاً مولا کو پانی نصیب ہو جاتا تھا. بس آپ پہنچ گئے، میں کیا ہوں، اگر نہیں پہنچے تو آپ کو لے کر چلتا ہے مولا. العطش کے بعد پانی نصیب ہو گیا، یہ آپ کا مقدر تھا، اور وہ حسین کی سکینہ کہتی رہی اللہ کوئی پانی نہ ملا سکا. ایک چچا تھا جو فرات کے کنارے بازو بٹھا کر سو گیا، سکینہ پیاسی دنیا سے چلی. امام کے ساتھ یہ غلام تھا، مولا کو وقتاً فوقتاً پانی دیتا چلا جاتا تھا، لیکن ایک منزل ہوا ہی روایت کا معلوم ملتا ہے جب وقت آخر قریب آ گیا وہ غلام آپ کا پانی کا جام لیے کھڑا تھا. امام نے اسے کہا کہ تو چلا جا، یہ پانی کا جام رکھ لے اور ایسا کر کہ میری میت کو اٹھا، یعنی ابھی جو امام شہید ہونے والے تھے، کہا کہ مجھے اٹھا اور مجھے اٹھا کر زمین پر رکھ دے. زمین پر رکھ دیا گیا. امام نے اپنا رخ کربلا کی طرف کیا. یہ ہر امام کی سیرت ہمیں ملتا ہے. وقت آخر جب دنیا سے جا رہے ہوتے تھے نا تو اپنے جد کے مسائل کو یاد کرتے ہوئے کہتے تھے السلام علیکم. امام سلام کرتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور راوی کہتا میں نے دیکھا مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. مولا کی آنکھوں سے 25 برس کا سن ہے، 25 برس کا سن ہے، لیکن ذات اتنا طاری تھا کہ جسم پر کپکپاہٹ طاری تھی. جوانی میں یہ عالم یا 9ویں امام کا میں نے دیکھا ہے. یہ کربلا آپ کو لے کر چلو، میرا بیمار ہے، میرا بیمار امام سید سجاد ہاتھوں میں کڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں تال تھا. جوانی ضرور تھی،
जवानी जरूर थी लेकिन बुढ़ापा ऐसे दिखता था कि जब मदीना पहुंचे तो मोहम्मद हनफिया पहचान। सवाल किया कि ऐ बुजुर्ग ये बता क्या मेरा भतीजा वापस आया? मौला ने तड़प कर कहा है चचा मोहम्मद हनफिया आपने भी ना पहचाना, मैं आपका भतीजा सैयद नबी इमाम रुखसत हुए और वो गुलाम जो मौला के साथ था ये भी रिवायत करता है 10वें इमाम कहाँ थे? मदीना मुनव्वरा में थे। वो सहाबी मौला का जो 10वें इमाम के पास मदीना मुनव्वरा में था उससे भी रिवायत है। वो ये कहता है कि मैं 10वें इमाम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा था। इमाम एक वर्के पर निगाह करते जाते थे और रोते जाते थे, गिरिया करते जाते थे। अचानक अपने हुजरे में तशरीफ ले गए और सदाए गिरिया बुलंद होती है, कहते वाह बता मेरा बाबा दुनिया से रुखसत हो गया, मेरा बाबा दुनिया से चला गया। अपने उस सहाबी से कहा कि मुझे अमरे मौजूदा जाना है, अपने बाबा का गुस्लो कफन इंतजाम करना है। इमाम मदीना से तशरीफ लाए बगदाद में इसलिए कि इमाम का गुस्लो कफन सिवाय बाकी कोई और नहीं कर सकता। आते हैं बगदाद, 10वें इमाम ने गुस्लो कफन दिया और उसके बाद एहतमाम से जनाजा उठा और दफन कर दिया गया। मैं कहूँगा मौला मौजूदे से तशरीफ ले आए इसलिए कि जिसका वारिस जिंदा हो वहाँ को दफना दिया करता है, लेकिन एक वारिस करबला में था। थी आखिरी जुमला, बस मेरा आखिरी जुमला, गुफ्तगू तमाम हो रही है, गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। इमाम से मैंने क्या अर्ज किया था? मदीना मुनव्वरा से चले थे और बगदाद तशरीफ लाए थे, ठीक है। इमाम मदीना से चले थे। जिस इमाम ने भी मदीना को छोड़ा है ना तो आखिर में जो हाजिरी दी है ना वो अपनी माँ फातिमा ज़हरा की कब्र पर हाजिरी दी। नबी इमाम भी जब मदीना छोड़ रहे थे तो अपनी माँ की लहर पर आए थे, गिरिया करते हुए बगदाद तशरीफ ले गए थे। मैं कहूँगा ऐ मौला आप गिरिया करते हुए बगदाद तशरीफ ले गए, लेकिन जब हुसैन मदीना से चले थे तो ज़ैनब भी साथ थी, उम्मे कुलसूम भी साथ थी, सकीना भी साथ थी। हुसैन भी रुखसत आखिर के लिए माँ की कब्र पर आए थे, लेकिन कैसे आए थे? मेरी तकरीर का आखिरी जुमला, रावी कहता है जब नाना की कब्र पर हुसैन गए तो कदम जमा जमा कर चल रहे, जब भाई की कब्र पर गए तो सीधा था और आहिस्ते आहिस्ते चल रहे थे, लेकिन जब माँ की लहर पर पहुंचे तो ऐसे दौड़े जैसे कोई छोटा बच्चा माँ की लहर पर अपने आप को माँ की कब्र पर गिरा कर कहा माँ तेरे प्यासे बेटे का सलाम ले, तेरे परदेसी बेटे का सलाम ले। और वहां से आवाज आई थी तू फिक्र ना कर, मैं ज़बाने हाल से कह रहा तू फिक्र ना कर, ऐ हुसैन तू करबला से चलेगा तेरी माँ तेरे साथ साथ चलेगी। हुसैन करबला तू मदीना से चलेगा तेरी माँ साथ साथ चलेगी। लिहाजा में समझ में आता है जब हुसैन करबला में जुल्जना से जमीन पर तशरीफ लाए तो गोया एक माँ थी जिसने दामन फैला हुआ था, मेरे लाल हुसैन करबला की जमीन चल रही है, तेरी माँ तुझे मदीना से करबला